کہ جو زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا اطلاق ہونے لگا ہے کہ جی فلاں چیز کی کلاسک ہے، فلاں بھی کلاسک ہے. تو لیکن ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ادب میں یہ کیا ہے. یہ بنیادی طور پر لاطینی زبان جو ہے وہ کلاسس سے نکلا ہوا ہے یہ، اور وہاں سے مشتق ہے یہ، وہاں سے اخذ کیا گیا ہے. اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے مستند، منظم اور اعلیٰ درجے کا. ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے. فرانسیسی میں جب یہ بگڑ کے، یعنی فرانسیسی جب اس نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاطینی سے بہت زیادہ جو جدید یورپی زبانیں ہیں وہ پھر آگے بڑھی. اس میں فرانسیسی میں جو کلاسیکو اس کا تلفظ ہے اور اس کا مطلب ہے درسی کتابیں وغیرہ اس سے مراد ہے. پھر لاطینی ہی میں آگے چل کر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بطور لفظ جو ہے جنگی گروہ کے سب سے بہترین دستے کو بھی کلاسک کہا جاتا ہے. اور اصطلاح میں، ادب کی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ حرف و فن پارہ جو قدیم ہو، مستند ہو اور معتدل ہو، وہ کہا جاتا ہے اس کو کہ وہ کلاسک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ رومن کے زمانے، یعنی جب رومن امپائر تھی اس زمانے میں یہ تصور ابھرا، اور جو یعنی تصور رومن اور اس سے پیچھے جو لٹریچر تھا، یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یونانی اور جو رومن لٹریچر تھا اس کے بارے میں یہ تصور قائم ہوا. لیکن یہ اس وقت قائم نہیں ہوا، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ پرانی نہیں ہے، بلکہ اس کا تصور تو پرانا ہے. یعنی ادب وہ جو اس زمانے میں تخلیق ہوا ہو، یا تو وہ لاطینی میں ہو یا پھر وہ یونانی میں ہو. یعنی یا تو ورجل ہوگا یا پھر جو ہے اس کا ہومر ہوگا، یا جو یونان کے باقی جو اصناف ادب میں جو وہ سارے کا سارا کلاسک ہوگا. تو یہ تصور آیا کب، یہ سوال ہے. یہ تصور 19ویں صدی میں ڈیولپ ہوا یورپ میں، اور پھر خاص طور پہ لٹریچر کے ساتھ جو ہے وہ انگریزی میں اس کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا. اصطلاح میں ہر ایسا ادب جو یعنی اس زمانے سے تعلق رکھتا ہو قدامت میں، اور جو کسی بھی طریقے سے اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، اور اس کے جو بنانے والا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت کا حامل ہو، یعنی فنکار بھی بنا ہو. یہ انہوں نے شرطیں لگا. اچھا، اس کو عام طور پر سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب 20ویں صدی میں 1920 کے لگ بھگ جب یہ اس کو بہت زیادہ زیر بحث لایا گیا، تو جو مغربی شعراء جدید اس کسوٹی پر پورے اترے، ان میں بن جانسن، ڈرائیڈن، الیگزینڈر پوپ، ایڈیسن، سوئفٹ وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کلاسک، ان کی تحریر کلاسک ہے. آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ جو کلاسک ہے اس کو کسی ایک دور کے ساتھ آپ مقید نہیں کر سکتے، کسی ایک دور کے ساتھ آپ اس کو اسپیسیفک نہیں کر سکتے. یعنی آج بھی اگر کوئی چیز ایسی لکھی جا رہی ہے جو انہوں نے پیمانے بنائے، اگر وہ اس پہ پوری اتر رہی ہے تو وہ کلاسک کا درجہ اختیار کر لے. اچھا، اس میں جو اردو میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ اصطلاح کب آئی، تو ظاہر ہے اردو کی تو کوئی اتنی لمبی چوڑی پرانی اس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن یہ انگریزی سے ہی آئی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کلاسک لفظ ہے، اسی طرح کلاسیک اس کو کہا جانے لگا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابدیت، آفاقیت، زمانے سے ماورا ہونا. اور اسلام سندیلوی نے جس کی تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ابدیت، آفاقیت، گہرائی، گیرائی، حسن و صداقت کی بنا پر زمانے کے نشیب و فراز اور زمانے کے
انقلابات پر جو حاوی رہے فن پارہ وہ کلاسیکی ہے. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وفور جذبات کی بجائے اعتدال پسندی کا حامل ہو، ایسا ادب وہ کلاسک ہوتا ہے. ایلیٹ نے اس کی ٹی ایس ایلیٹ نے اس کا بڑا زبردست ایک جملے میں اس کو بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ کلاسک اس وقت ظہور میں آتی ہے جب کوئی تہذیب کامل اور اکمل ہو جاتی ہے. بہت بڑی جامع انہوں نے اس کی یہ تعریف کی ہے، مختصر مگر جامع. اب آ جاتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہے. خصوصیات اس کی 3 ہیں. پہلا اس کا موضوع ہے، دوسرا اس کا اسلوب ہے، اور تیسرا شخصیت. موضوع کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک موضوع بڑا نہیں ہوگا تو وہ کلاسک نہیں ہوگا. جیسے اوڈیسی ہے تو وہ اب ہومر کی جو ایپک ہے، جو رزمیہ نظم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی نظم. پھر دوسرے نمبر پہ اسلوب. اس میں آپ اسلوب کو سب لوگ سمجھتے ہیں، اس کو اب علیحدہ سے ہم نے اس میں بیان کریں گے اس کی خصوصیات. کہ اسلوب جو ہے وہ سادہ، سلیس ہو، جاذب نظر ہو یا آپ جاذبیت رکھتا ہو. اس کے علاوہ اس کے اندر جو یعنی شخصیت کا جو پرتو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو، اور اپنے جو انفرادیت ہے وہ اس نے قائم کی ہوئی ہو، تو وہ اسلوب ہوتا ہے. یہ بھی اس کا یعنی منفرد ہونا چاہیے، یونیک ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ ہے شخصیت. یعنی شخصیت جو ہے، جو فنکار خود ہے وہ بھی ہمگیر شخصیت کا مالک ہو، وہ بھی جانا پہچانا ہو، اور اسے بھی کسی قسم کی کوئی تعارف کی ضرورت نہ ہو. اب آ جاتا ہے کہ جی جالبی صاحب نے ٹی ایس ایلیٹ کی جو انہوں نے ان کے بقول انہوں نے جو لکھی کتاب ارسطو سے ایلیٹ تک، اس میں انہوں نے لکھا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہونی ضروری ہیں. جو ذوق کی آبیاری کرتا ہو ایسا ادب، اور یعنی ذوق کی آبیاری کرتا ہو اور ذوق کی تسکین کرتا ہو. اس کے بعد جو صنعت کا درجہ اختیار کر گیا ہو، اور جس کو بطور نمونہ پیش کیا جا سکے، جس میں روایت کو زندہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، اور اس نے روایت کو زندہ رکھا ہوا بھی ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کلاسک ایسا نہیں ہے تو ادب برائے ادب کی اس میں تعریف میں آتا ہے، لیکن ایسا ہو کہ جو انسان کی فکر کو اور اس کی تھاٹس کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو. یہ بھی اس کی ایک خاصیت ہے. اس کے علاوہ جس کے اندر جدت ہو، یعنی کوئی اس کے اندر نیا پن ہو، تو تب ہی وہ کلاسک کہلانے کا مستحق ہوگا. اس کے علاوہ یہ جو ہے کہ دائمی یا آفاقی قدروں کا وہ حامل ہو. یعنی اوڈیسی اگر ہمارے لیے ریلیونٹ آج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفاقی ہے. اگر غالب ہمارے لیے آج ریلیونٹ ہے تو وہ ہمارے لیے آفاقی ہے. تو اسی طریقے سے کوئی بھی شاعر یا کوئی بھی صنف جو ہے وہ سخن کی، وہ اگر اپنے زمانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے تو وہ کلاسک کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. ٹی ایس ایلیٹ نے ایک اور چیز جو لکھی ہے، وہ لکھا ہے کہ دماغ کی پختگی، طرز معاشرت کی پختگی، زبان کی پختگی اور مشترک اسلوب کی جامعیت جو ہے وہ اس کی اساس مانی جاتی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو تب جو ہے یہ کلاسک کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. اب عناصر جو ہے اس کے کون کون سے کلاسیکیت کے عناصر. پہلا عنصر اس کا یہ ہے کہ وہ تخلیق جس میں سچائی ڈھونڈی گئی ہو. نمبر 2، جو ذہن کو انسانی ذہن کو ترقی کی طرف گامزن کرے، اور جس میں دائمی جوش اور جذبہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو، جو نیا پن رکھتی ہو اپنے اندر، اور جو یہ پہلے ہو چکا ہے کہ جو آفاقیت کی حامل ہو. اب یہاں تک امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی بنیادی طور پر یہ شروع وہاں سے ہوئی کہ وہ اتنے مرعوب تھے لاطینی، اور یعنی لاطینی ان کی زبان تھی لوگوں کی.
رومن جو سویلائزیشن ہے اور جو گریک سویلائزیشن ہے اس سے اتنے جدید یورپ والے متاثر تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سارے کا سارا جو سرمایہ ہے وہ کلاسک کا درجہ رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب بڑھتی رہی، اس میں لوگ نئے نئے اضافے کرتے رہے۔ کچھ تعریف کرنا جو اس کی ڈیفائن کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ حتمی ہے کہ اگر آج بھی کوئی شاعر، اردو کی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اگر وہ اس معیار کی شاعری کر لے اور کسی ایسے بڑے موضوع کو اگر وہ سمیٹ لے تو وہ غالب کا ہم پلہ اور میر کا ہم پلہ یا ان کے درجے کی کلاسک کو وہ پہنچ سکتا ہے، یہ ایسا کرنا ممکن ہے۔